مسیحا کے جلالی مبارک اور خوبصورت ترین نام میں معزز ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کا یہ خاکسار خادم نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب پیش کرتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے مختلف سوالات اور مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے، زاویوں سے آپ جن اہم ترین ہمارے ایمان کے نکات کو دیکھتے ہیں، ان کے مطابق مناسب جوابات دینے کے لیے خاکسار حاضر ہوتا رہتا ہے، اور آپ ایک شخص کے ایک سوال کے سبب سے نہ جانے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے لیکچرز اپنی جگہ ہیں، وائز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ کے سوالات بہت سارے لوگوں کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے بڑے کارآمد اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آج کے لیے سوال جو کیا گیا وہ بھی بڑا معتبر ہے، اور یہ بھی عبادت سے تعلق رکھتا ہے اور عبادت کی تعظیم کے تعلق سے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی لوگ جوتے پہن کر عبادت گاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ عیسائی لوگ جوتے پہن کر عبادت گاہ میں کیوں جاتے ہیں، جبکہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جوتے اتار؟ اور جو حوالہ دیا گیا ہے وہ تورات کی کتاب سے ہے، اور یہ تورات کی دوسری کتاب ہے۔ اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت ہے۔ جب خدا بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ اپنی نالین، اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ اور بعد میں جب میں عہد جدید میں آتا ہوں تو اعمال الرسل کی کتاب میں مقدس استفانس کو ایک واعظ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو بڑا تفصیلی واعظ ہے، اور اس واعظ میں استفانس شروع سے لے کر تاریخ کو دہراتے ہیں اپنے مخاطبین کے سامنے۔ اور استفانس وہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے مسیحی ایمان کی خاطر سنگسار ہونے کے ذریعہ اپنی جان خداوند کے نذر کر دی ہے۔ اور استفانوس جو لفظ یونانی میں ہے، اس کے معنی تاج کے ہیں، اور مسیح نے کہا جو آخر دم تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ بہرحال یہ تو ذرا اضافی بات تھی جو میں کر رہا تھا، لیکن مقدس استفانس نے وہی بات جو خدا نے بزرگ موسیٰ سے کی تھی، اسی بات کو پھر سے دہرایا کہ خدا نے موسیٰ سے یہ کہا تھا۔ تو 2 مختلف مقامات پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ خروج 3 باب اور اس کی 5 آیت میں بھی، اور اعمال کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 33 آیت میں بھی ایک ہی بار خدا نے کہا، لیکن دہرایا متعدد مقامات پر گیا ہے، جن میں خروج کی کتاب کے بعد ابھی اعمال کی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کے جواب کے تحت میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ
پہلے یہود کے ہاں یہ بات ان کی اپنی تھی کہ تعظیماً جب وہ معبود حقیقی کی حضوری میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے جوتے تعظیماً اتارا کرتے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا ہو کہ موسیٰ اب قوم بنی اسرائیل کو تو یہ نصیحت کر کہ جب بھی وہ میری عبادت کے لیے آئیں تو اپنے جوتے اتار کر آیا کریں. نہیں، اس طرح کو کوئی دستور یا کوئی شریعت ہمیں نظر نہیں آتی. موسیٰ سے جو خدا نے بات کی وہ ایک خاص موقع پر اور ایک خاص مقام پر یہ بات کی گئی ہے. اب اس بات کو تعلیم کے طور پر کہ ہر زمانے میں ایسا ہو ہمیں نہیں ملتا کہ ابتدائی مسیحوں نے کہیں جوتے اتارنے کی مخالفت کی ہو یا جوتے پہن کر عبادت گاہ میں آنے کی مخالفت کی ہو. مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا. لیکن یہ بات پاسیبل ہے کہ چونکہ یہودی لوگ خود اپنی مرضی سے خدا کی تعظیم کرنے کے لیے اپنے جوتے اتار کر خدا کے حضور آیا کرتے تھے، تو ممکن ہے کہ ابتدائی صدی عیسوی کے جو مسیحی تھے وہ بھی جوتے اتار کر خدا کی حضوری میں آتے ہوئے ہوں. مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ان کی اپنی شخصی بات ہو سکتی ہے کہ تعظیماً وہ خدا کے حضور یوں آتے ہوئے ہوں. یہ ان کے لیے خدا کی تعظیم کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہے، لیکن لکھا ہوا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ کتاب مقدس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا اصول یا کوئی ایسا قانون جس کے بارے میں کوئی ریکارڈ ہو کہ آپ کو جوتے اتارنے ہیں ہمیں نہیں ملتا. ایون یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح جو عالم باعمل تھے، یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن لوگوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر رہے تھے. آپ کی تعلیمات میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں آپ نے یہ کہا ہو کہ جوتے اتار کر تم میری حضوری میں آؤ گے تو عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہوگی. اس کا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا. لیکن مسیحی لوگ جب خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حمد و ستائش کرتے ہیں، تو وہ خدا کی تعظیم کرتے ہیں. آپ نے صرف ایک نقطے پر بات کی، جوتا اتارنے یا نہ اتارنے کی، جبکہ بہت ساری اور باتیں ہیں جن کا سچی اور حقیقی عبادت سے گہرا تعلق ہے. یہ صرف ایک بات ہے، باقیوں پر میں بات کرتا ہوں، لیکن صرف جوتا اتارنا ہی اور سائیڈ پر رکھنا یہ خدا کی تعظیم نہیں ہے. خدا بہت کچھ اور عبادت گو لوگوں اور عابدین سے چاہتا ہے کہ وہ کیا جائے. صرف یہی ایک بات نہیں ہے.
اور مسیح خداوند کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس وقت کی رومی دنیا کا نقشہ بدل ڈالا اس انجیل کے پیغام کے وسیلہ سے. لیکن کہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ جوتے اتار کر عبادت گاہ میں آئیں. یہاں پر میں یوں کہوں گا کہ مختلف ممالک میں مقامی دستور، روایات اور رسوم کے مطابق کئی لوگ جوتے اتار کر چرچ میں جاتے ہیں. ایشین معاشرے میں، پاکستان میں سبھی تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگ چرچ کے باہر جوتے اتار کر اندر جاتے ہیں. جبکہ ایسا بھی ہے کہ کئی چرچز میں بینچ ہیں اور لوگ جوتے پہن کر اندر جاتے ہیں. جہاں پر چٹائیاں اور کارپیٹس پڑی ہیں وہاں پر لوگ جوتے باہر اتار کر پھر اندر جاتے ہیں. لیکن حقیقت اور صداقت یہ ہے کہ جس کے حضور ہم جاتے ہیں، دیکھیے انسان ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کے سوچ میں ایک دوربین نہیں، خوردبین فکس ہے. اس کو اپنا آپ نظر آئے یا نہ آئے وہ دوسروں پر ضرور نگاہ کرتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم خداوند کریم کی بات کرتے ہیں جس کی پرستش کی جا رہی ہو، میرے عبادت کرنے اور آپ کے عبادت کرنے میں وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ میں جوتے اتار کر اس کے حضور آتا ہوں، سر ننگا کر کے اس کے حضور آتا ہوں، یا ٹوپی رکھ کر آتا ہوں، یا میں نے کس طرح کے ملبوسات پہنے ہیں. اگرچہ ہمیں اپنے کلچر اور اپنے معاشرے کے مطابق جو ایکسپٹیبل ہے اس کو کرنا ہے تاکہ ہم باقیوں میں ایکورڈ نہیں لگیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو ہمارے ظاہر سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے سجدے کرنے سے، ہمارے ہاتھ اوپر اٹھانے یا نیچے اٹھانے، کس زاویے پر ہاتھ اٹھائیں اور نہ اٹھائیں، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو لازماً وہ اپنے اس زندگی بخش کلام میں کسی ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر یہ کہتا کہ تم یہ نہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو اور یہ کرو. نہیں، جبکہ یہ کوئی دستور یا ریکارڈ ہمیں تحریری طور پر نظر نہیں آتا کہ تمہاری عبادت یہ کرو گے تو ایکسپٹیبل ہوگی. میں ایکشنز کی بات کرتا ہوں، یا پہننے کی بات کرتا ہوں، یا سر ڈھانکنے کی بات کرتا ہوں، یا جوتے پہننے یا نہ پہننے کی بات کرتا ہوں. ان باتوں کے تعلق سے کوئی ریکارڈڈ ٹیچنگ ہمارے پاس نہیں جو پشت در پشت چلی آ رہی ہو کہ یوں کرنے سے ہی خدا کی تعظیم ہوگی. یہ ضرور کرنا ہے ظاہری طور پر، دیدنی طور پر. کوئی ایسا خدا کی طرف سے پیمانہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہم نے خود پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں کو ماپتے اور تولتے رہتے ہیں. موسیٰ کا جوتی اتارنے کا تعلق اس وقت
خدا کی حضوری میں تھا اور یہ خدا نے موسیٰ کو اس خاص پارٹ، اس خاص جگہ سے متعلق کہا ہے، لیکن یہ موسیٰ کی خدا کے ساتھ اور خدا کی موسیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات تھی۔ اب آج خدا مجھ سے اور آپ سے یا باقی عبادت گاہ لوگوں سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جوتے اتارنے سے تم میری تعظیم کرو، نہیں، اس کا تعلق بھی عہد عتیق سے ہے، اور وہ بزرگ سیموئل نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اصل میں یہ پہلا سیموئل ہے اور اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت ہے، جہاں سیموئل نبی یسی کے گھرانے میں آئے تاکہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا جائے، اور یسی اپنے گبرو پہلوان بیٹوں کو بادشاہ کے سامنے لائے، نبی کے سامنے، معاف کیجئے گا، یسی اپنے نوجوان بیٹوں کو جو خوبصورت اور جوان تھے سیموئل نبی کے سامنے لائے کہ ان کا قد بت دیکھ کر، باڈی سٹرکچر دیکھ کر ان میں سے کسی کو بادشاہ کے طور پر نبی مخصوص کر دے۔ نبی بھی آخر بشر تھا، اور یوں لگتا ہے جیسے نبی سوچنے لگا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ٹھیک ہے، لگتا ہے یہ بادشاہ ہونے کے لائق ہوگا، اور پھر کہا گیا کہ آپ کا کوئی اور بھی بیٹا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یسی یہ کہنے لگے کہ ہاں اور بھی میرا بیٹا ہے، لیکن وہ تو بھیڑیں چرانے گیا ہے، یہ ہے جو میرے بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو چن لو۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سیموئل نبی ان نوجوان بیٹوں کو لے کر ان میں سے ایک کو بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کرنے والے تھے، اور مخصوصیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سینگ میں آئل ڈال کر مینڈے کے سینگ میں لایا کرتے تھے، کسی بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے، کسی شخص کو تیل سے مسا کرنے کے لیے۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سیموئل نبی نے شاید اس سینگ میں سے تیل نکالنے کی کوشش ابھی کی ہی ہے کہ رب بزرگ سیموئل سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو حوالہ میں نے دیا ہے پہلا سیموئل 16 باب اور اس کی 7 آیت، اس میں خدا بزرگ سیموئل کو کہتے ہیں سیموئل ذرا ٹھہر جا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بشر ہے نا، انسان، وہ ظاہری سٹرکچر پر غور کرتا ہے، ظاہری گیٹ اپ پر نگاہ کرتا ہے، لیکن میں خدا ہوں، میں دل پر نگاہ کرتا ہوں کہ جو شخص ہے اس کا دل میرے ساتھ راست ہے کہ نہیں۔ ظاہر کی بات نہیں، بات باطن کی ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہو بہو یہی الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس آیت کا لب لباب اور کنسپٹ سیم یہی ہے کہ انسان ظاہر پر نگاہ کرتا ہے،
لیکن رب دل پر نگاہ کرتا ہے کہ ہمارا دل خدا کے ساتھ راست ہے کہ نہیں۔ رسم و رواج، جوتی اتارنا یا نہیں، ٹوپی پہننا یا نہیں، بال کاٹنا، بال گوندنا، اوڑھنی اوڑھنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر ہمارے کلچر اور ہمارے معاشرے میں ایکسپٹیبل ہے اور کرنی چاہیے، ان میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے بھی خدا کی تعظیم ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے کرنے سے ہی خدا کی تعظیم ہے، نو، بلکہ ایسے کرنے سے بھی خدا کی تعظیم ہوتی ہے تو ضرور کیجئے، لیکن اس بات کو پس پشت مت ڈالیے کہ خدا ہمارے ظاہر سے کہیں زیادہ ہمارے باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ اگر ہمارا باطن پاک اور صاف نہیں ہے، ہمارے دل کے تار خدا کے دل کے تاروں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، ایک سر میں ہو کر بجتے نہیں ہیں، تو نرا ظاہر پر زور دینا کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں کیوں ابھی تک انقلاب، روحانی انقلاب، زندگیوں کی تبدیلی نہیں آئی؟ کیا مذاہب کی کمی ہے؟ کیا عبادت گو لوگ نہیں ہیں؟ جوتیاں اتاری نہیں جاتی؟ لمبے لمبے چوگے اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں اٹھا کر نمازیں ادا نہیں کی جاتی؟ ہم فرض بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، آسمانی کتب کو بھی مانتے ہیں اور نبیوں کی باتوں کو بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا دل جو ہے وہ میرے ساتھ راست ہے کہ نہیں۔ میرے گزرے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ اصل عبادت جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر کی جائے، اپنے بدنوں کو قربانی ہونے کے لیے، لیکن زندہ قربانی ہونے کے لیے، جو پاک بھی ہو، خدا کے حضور نظر کیا جائے، کیونکہ یہی خدا کو پسند ہے اور اس کے حضور یہ ایک معقول عبادت ہے جو قابل قبول ہے۔ حقیقت تو کچھ یوں ہے کہ آپ کے اس سوال کے مطابق کہ عیسائی جوتے اتار کر عبادت گاہ میں کیوں نہیں جاتے، میرے خیال میں پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کے ہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، ظاہری جتنی بھی رسم و روایات ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بدن کے چیدہ چیدہ حصص کو ایک خاص کوانٹٹی میں دھویا بھی جاتا ہے، صاف لباس بھی شاید پہنا جاتا ہو، داڑھی کا بھی ایک خاص سائز ہے، شاید اس سائز کے مطابق ہو بھی، کون جانتا ہے کیا سائز ہے، یا میرے سر پر جو امامہ ہے وہ ہرے رنگ کا ہے یا بھورے رنگ کا ہے یا سفید کا ہے یا بلیک کا ہے، کون سا ہونا چاہیے یا کون سا نہیں، خدا کو کون سا پسند ہے؟ ہمارے ہاں ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی اس کی ہے
کہ ہمارے دل خدا کے ساتھ راست ہوں اور پاک ہوں. ہم اپنے جیون کو خدا کے حضور ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش کریں اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں. یہ دنیا مقام فنا ہے اور کرسچینٹی جہاں کہیں ہے. میں چونکہ مغرب میں ہوں تو میں مغرب کی بات کروں گا کہ یہاں لوگ جوتے پہن کر عبادت میں جاتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ باہر اتار کر جاتا ہے نو پرابلم، لیکن ذرا عجیب لگتا ہے نا کہ کوئی ایک آدمی شاید اپنے آپ کی بابت سمجھتا ہو کہ میں اچھا ہوں، یہی طرز عبادت ہے. نہیں، مغرب میں لوگ چرچ جاتے ہیں جو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ان مغربی لوگوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ظاہر پر نہیں، وہ باطن پر زیادہ نگاہ کرتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے یہ ہمیں دل کی پاکیزگی کی بابت سکھاتا ہے، اور مسیحا کی تعلیم بھی جس کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، اور اس کے شروع میں ہی کہا گیا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں اور رحم دل ہیں اور بہت کچھ اور. عزیز بھائیوں اور بہنوں، خواہ ہمارا تعلق کرسچینٹی سے ہے یا اسلام سے یا جوڈیزم سے، آئے ہم اپنے دلوں کے اوپر سے ان پردوں کو ہٹائیں جن پردوں کے سبب سے ہم روح میں خدا کے چہرے کے دیدار کو نہیں حاصل کرتے. یہ فکر نہیں کریں کہ میں نے فارمیلٹی کے طور پر کیا ہوا ہے، بلکہ یہ کہ میرا دل خدا کے ساتھ راست ہے کہ نہیں. ہمارے ملک میں جو پواڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا پواڑے کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بھی تناؤ اور جھگڑے اور فسادات پائے جاتے ہیں ان کی جڑ ہی یہی ہے، ہم نے ظاہر پر نگاہ کی لیکن باطن پر نگاہ نہیں کی. ایک سرائیکی شاعر نے ایک جگہ پر کہا، بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے، کہ جت ظاہر باطن ڈو ہوون، جت ظاہر باطن ڈو ہوون، چھڑے چٹے چٹے منہ ہوون، اے لیڈر قوم کو کی دے سن جڑے اندروں کالے دھوں ہوون. میری دعا ہے کہ ذات الہی ہمیں اپنے باطن کو پاک رکھنے کا فضل عنایت فرمائے تاکہ ہم اس کے حضور مقبول نظر ہو سکے. پھر حاضر ہوں گا ایک نئے سوال کے ساتھ. ان پروگرامز کو دیکھتے اور دوسروں سے شیئر کرتے رہیں، اور آپ بھی مسلسل میرے اس پروگرام کو دیکھتے اور شیئر کرتے رہیں. اور اس پروگرام کا نام یہی ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں.